یہ قصہ وسطی ایشیا کی ایک پرانے اور ویران قصبے کا ہے، جہاں وقت نے غربت کے ایسے نقوش چھوڑے تھے کہ لوگ خوشی کو ترس گئے تھے، مگر ان کی زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ ایمانداری سے جیتے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھتے تھے۔ اس قصبے میں ایک مزدور شخص کمال اپنی بیوی ریما اور اکلوتے بیٹے فیضان کے ساتھ رہتا تھا۔ کمال دن رات اینٹیں ڈھونے اور مزدوری کرنے میں مصروف رہتا تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ ریما نہایت صابر اور ہمت والی عورت تھی۔ وہ سلائی اور دستکاری کے ذریعے شوہر کا ہاتھ بٹاتی، مگر فیضان وہ اس محنتی گھرانے کا سب سے کمزور کڑی تھا۔ فیضان لاپرواہی اور عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا، ذمہ داریوں سے بے پرواہ وہ دوستوں کے ساتھ کھیل کود اور فضول خرچی میں وقت ضائع کرتا۔ ماں کی لاڈو محبت نے اسے اور زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ ریما نے بچپن سے ہی اس کی ہر ضد پوری کی، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 25 برس کی عمر میں بھی فیضان زندگی کی اصل حقیقتوں سے ناواقف رہا۔ کمال دن بھر مزدوری کے بعد شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا، مگر دل میں بیٹے کی حالت پر پریشانی کے بوجھ کے ساتھ۔ وہ اکثر سوچتا، کاش یہ لڑکا بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور ہماری قربانیوں کی قدر کرے۔ لیکن قسمت کے کھیل نے ایک دن کمال کا یہ خوف سچ کر دیا۔ فیضان نے قصبے کے ایک غریب کسان سے جھگڑ کر اس کی گدھی چھین لی اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ گدھی کسان کی محنت کا واحد سہارا تھی۔ دکھی کسان سیدھا کمال کے پاس پہنچا اور شکایت کی۔ یہ سن کر کمال کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شام کو جب فیضان گھر لوٹا، کمال نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ آنکھوں میں غصہ اور دل میں بے بسی تھی۔ ماں ریما نے بھی تانے دیے، مگر فیضان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، جیسے دل پتھر ہو گیا ہو۔ بالآخر کمال کا صبر جواب دے گیا اور اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بیٹا، آج کے بعد اپنے اخراجات خود پورے کرنا۔ جب تک اپنی محنت سے ایک سکہ کما کر نہ لاؤ، اس گھر کے اندر قدم نہ رکھنا۔ فیضان حیران ہوا، مگر خاموشی سے قصبے سے نکل گیا۔ پیچھے والد کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر اسے لگا یہی آخری راستہ ہے۔ ماں کی ممتا نے بیٹے کو رخصت ہوتے نہ دیکھا۔ ریما نے اپنی جمع پونجی سے ایک سکہ دیا اور کہا، یہ لے جا اور واپس آ کر اپنے ابا کو دینا، کہنا کہ یہ میری دن بھر کی کمائی ہے۔ فیضان نے سکہ لے کر قبول کیا اور شام کو گھر آ کر فخر سے کہا، ابا، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ کمال نے سکہ دیکھا، پھر آگ میں ڈال دیا۔ فیضان خاموش کھڑا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کمال فوراً سمجھ گیا، یہ تمہاری کمائی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ تمہاری محنت سے آیا ہوتا تو جلنے پر تمہارا دل دکھتا۔ اگلے دن ریما نے پھر ایک اور سکہ دیا اور کہا کہ 2 دن باہر رہ کر واپس آؤ۔ فیضان میں یہی کیا، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ باپ نے پھر سکہ آگ میں ڈال دیا اور بیٹے کی خاموشی سب کچھ بتا گئی۔ تیسری بار فیضان نے دل میں ارادہ کیا کہ اب وہ واقعی محنت کرے گا۔ وہ قصبے سے نکل کر بڑے شہر گیا اور کئی دنوں تک سخت محنت کی۔ مزدوری کی مشقت نے اس کے جسم کو تھکا دیا، مگر دل میں ایک نیا سکون پیدا ہوا۔ بالآخر اس نے اپنی پہلی کمائی کا سکہ حاصل کیا۔ جب وہ واپس آیا تو چہرے پر محنت کا اطمینان اور خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے سکہ والد کے سامنے رکھ کر کہا، ابا، یہ میری دن رات کی کمائی ہے، اسے چاہے کسی غریب کو دے دیں مگر ضائع نہ کریں۔ کمال نے بیٹے کی آواز میں لرزش اور سچائی محسوس کی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، بیٹا، یہی سبق میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا۔ جب انسان اپنی محنت سے کماتا ہے تو وہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس دن کے بعد فیضان کی زندگی بدل گئی۔ والدین نے اسے گلے لگایا، ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہے، اور کمال نے فخر سے کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہمارے بیٹے ہی نہیں بلکہ ہماری محنت کا حاصل ہو۔ یوں وہ چھوٹا سا خاندان سکون اور خوشی کے ساتھ نئی زندگی گزارنے لگا۔ سبق یہی ہے کہ والدین کی سختی دراصل ان کی محبت کا دوسرا روپ ہوتی ہے، اور اپنی محنت کی کمائی کی قدر ہی اصل دولت ہے۔